الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نساء النبی لستن کاحد من النساء صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اہل اسلام کی مادران شفیق، اہل اسلام کی مادران شفیق، بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام۔ سیما پہلی ماں کہف امن و اما، سیما پہلی ماں کہف امن و اما، حق گزار رفاقت پہ لاکھوں سلام۔ عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی، عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی، اس سرائے سلامت پہ لاکھوں سلام۔ منزل من قصب لا نصب لا صخب، منزل من قصب لا نصب لا صخب، ایسے کوشک کی زینت پہ لاکھوں سلام۔ دوستان محترم، آج کی یہ خصوصی نشست ام المومنین سیدہ طاہرہ سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور آپ کی سوانح کے حوالے سے منسوب ہیں۔ اللہ رب العزت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائیں۔ دوستان محترم، اسلام کو مستحکم اور مضبوط کرنے میں اور اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں جہاں مردوں نے کردار ادا کیا ہے، وہیں اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں خواتین نے بھی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ جن خواتین نے اسلام کی ترقی اور اسلام کے فروغ میں بڑی قربانیاں دی ہیں، ان میں سر فہرست جن کا نام ہے وہ ہیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت عام الفیل سے 15 سال پہلے ہوئی، یعنی ابرہہ نے جب ہاتھیوں کے ساتھ خانہ کعبہ پر حملہ کیا، اس واقعے سے 15 سال پہلے ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت ہوئی۔ آپ کا نام خدیجہ ہے، آپ کے والد محترم کا نام خویلد ہیں، اور آپ کی والدہ کا نام فاطمہ ہے۔ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا شجر نسب جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کا شجر نسب والد اور والدہ دونوں کی جانب سے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک شجرے سے مل جاتا ہے۔ بالخصوص آپ کا شجر نسب آپ کے والد محترم کی جانب سے ایسا عظیم شجر نسب ہے کہ دیگر ازواج مطہرات کے بالمقابل ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا شجر نسب ان کے والد کی جانب سے سب سے کم واسطوں سے حضور کے شجر نسب سے ملتا ہے۔ آپ کا شجر نسب کچھ اس طریقے سے ہیں۔ تاریخ میں اور سیرت کی کتابوں میں آپ کا والد محترم کی طرف سے شجر نسب یوں ذکر کیا گیا ہے: خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی بن کلاب بن مرہ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جد کریم قصی بن کلاب۔ یہاں جا کر کے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا شجر نسب حضور کے شجر نسب سے مل جاتا ہے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے دادا جان جو کہ عبد العزیٰ ہے، ان کے بعد جو ان کا شجر نسب ہے
وہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شجر نسب سے ملتا ہے، یعنی بیچ میں صرف 3 واسطے ہیں۔ ایک تو خویلد جو کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم ہیں، اور دوسرے اسد جو کہ سیدہ خدیجہ کے دادا ہیں، اور تیسرے عبد العزیٰ جو کہ پردادا ہیں۔ پردادا کے بعد سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجر نسب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جد امجد سے جا کر کے شجر نسب میں مل جاتا ہے۔ والدہ کی طرف سے آپ کا شجر نسب یوں ہے: فاطمہ بنت زائدہ بن اسم بن حرم بن رواحہ بن حجر بن عبد بن معیس بن عامر بن لوئی۔ تو عامر بن لوئی پر جا کر کے والدہ کی طرف سے آپ کا شجر نسب حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک شجرے میں مل جاتا ہے۔ آپ کے القابات میں سے الکبریٰ یہ بڑا مشہور لقب ہے جو ہمیشہ آپ کے نام کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ آپ کا ایک دوسرا لقب ہے طاہرہ۔ زمانے جاہلیت میں آمد اسلام اور اظہار اسلام سے قبل بھی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو پورا مکہ بلکہ سارے اہل عرب طاہرہ کے خطاب سے یاد فرماتے تھے۔ یہ آپ کے عمدہ اخلاق، آپ کی سیرت اور آپ کے کردار کی پاکیزگی کی بہترین دلیل ہیں۔ آپ کا ایک لقب سیدۃ قریش، قریش کی رئیسہ، یہ بھی آپ کا ایک لقب ہے۔ آپ کا ایک لقب ہے صدیقہ۔ ہمارے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا: ہٰذہ صدیقۃ امتی، خدیجہ یہ میری امت کی صدیقہ ہیں، یعنی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس امت میں صدیقہ کبریٰ ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہمارے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نکاح کرنے سے قبل آپ کے 2 نکاح ہو چکے تھے۔ آپ کا پہلا نکاح ابو حالہ بن زرارہ تمیمی سے ہوا، اور آپ کا دوسرا نکاح عتیق بن عائد مخزومی سے ہوا، اور ان کے انتقال کے بعد قریش کے رئیس اور شرفاء نے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو نکاح کا پیغام دیا، لیکن سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے بغیر نکاح کے تنہائی کی زندگی گزارنا پسند کیا، اور آپ نے ان کے پیغام نکاح کو مسترد کر دیا۔ اس سلسلے میں حضرت نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں: کل قومہا کان حریصا علی نکاحہا لو قدر علی ذالک قد طلبوہا وبذلوا لہا الاموال، یعنی قریش کے بہت سارے سرداروں نے آپ سے نکاح کی خواہش ظاہر کی تھی، اور ان کی تمنا تھی کہ کاش ہم میں یہ صلاحیت اور یہ طاقت ہوتی کہ ہم خدیجہ سے نکاح کر سکتے۔ اس طریقے سے انہوں نے باضابطہ پیغام نکاح بھی دیے، اور خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے دوسرے نکاح کرنے سے انکار کر دیا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہاں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے بڑے بڑے رئیس اور بڑے بڑے کبیر لوگوں کے پیغام نکاح کو مسترد کر دیا، تو پھر اللہ کے رسول حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آپ نے نکاح کیوں فرمایا؟ بلکہ آپ نے خود سامنے سے نکاح کی درخواست پیش کی، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبول فرمایا۔ جب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے انکار کیا تھا نکاح کرنے سے، تو پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے نکاح کی درخواست انہوں نے کیوں پیش کی؟ اس سلسلے میں 2 چند روایتیں قابل توجہ ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان تجارت لے کر ہمارے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
ملک شام کی طرف جا رہے تھے تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے غلام میسرہ کو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بھیجا تھا، اور جب میسرہ کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بصرہ کے بازار میں ایک درخت کے نیچے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو وہاں قریب ایک عیسائی راہب جس کا نام نستورہ تھا، وہ اپنی عبادت گاہ میں مصروف عبادت تھا۔ میسرہ سے پہلے سے اس کے تعلقات تھے۔ وہ میسرہ کے قریب آیا اور اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا دیکھ کر میسرہ سے کہا، یا میسرۃ من ھذا الذی نزل تحت ھذہ الشجرہ، اے میسرہ مجھے یہ بتاؤ اس درخت کے نیچے جو شخصیت جلوگر ہیں یہ کون ہیں؟ تو میسرہ نے کہا، یہ حرم کے رہنے والے قریشی افراد میں سے ایک فرد ہیں۔ تو اس عیسائی راہب نستورہ نے کہا، فی عینیہ حمرۃ، کیا اس قریشی مرد کی آنکھوں میں سرخی ہیں؟ تو میسرہ نے کہا، ہاں، اور وہ سرخی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اس پر نستورہ راہب نے کہا، ہوا آخر الانبیاء یا لیت انی ادرکہ حین یؤمر بالخروج، یہی ہیں آخر الانبیاء، اے کاش میں ان کو اس وقت پا سکتا جب وہ اعلان نبوت کریں گے۔ اسی طریقے سے جب راہب نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بادل کو سایہ کرتے ہوئے دیکھا تو گھبرا کر میسرہ سے پوچھا کہ میسرہ یہ کون ہیں؟ پھر میسرہ نے انہیں بتایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، تو میسرہ دوڑتے ہوئے حضور کی خدمت میں آیا اور آپ کے قدموں کو چومتے ہوئے کہنے لگا، آمنت بک وانا اشہد انک الذی ذکرہ اللہ فی التوراۃ، میں آپ پر ایمان لایا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہی عظیم ذات ہیں جن کا ذکر اللہ رب العزت نے تورات میں کیا ہے۔ اور پھر وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں ساری علامتیں اور نشانیاں نبوت کی دیکھ کر کہنے لگا کہ آپ ذرا اپنے کندھے سے کپڑا ہٹائیں، میں ایک اور علامت دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دوش مبارک سے کپڑا ہٹایا تو جگمگاتی ہوئی مہر نبوت نظر آئی، جسے دیکھ کر کے عیسائی راہب بول اٹھا، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ النبی الامی الذی بشر بک عیسی ابن مریم فإنہ قال، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے وہ رسول ہیں جو کہ نبی امی ہیں، جن کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں دی ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں یہ بھی کہا ہے، لا ينزل بعدی تحت هذه الشجرة الا النبی الامی الہاشمی العربی المکی صاحب الحوض والشفاعة وصاحب لواء الحمد، کہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے کہ میرے بعد اس درخت کے نیچے جو ذات جلوگر ہوگی وہ نبی امی ہاشمی عربی مکی نبی ہوں گے، اور وہ حوض کوثر کے مالک، شفاعت کرنے والے اور لواء الحمد والے نبی ہوں گے۔ اس طرح سے اس نے نستورہ راہب نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت کا معاملہ فرمایا۔ جب بصرہ کے بازار میں ایک شخص سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خرید و فروخت کے معاملے میں کچھ اختلاف ہو گیا تو سامنے والے بندے نے سرکار سے کہا، لات و عزیٰ کی قسم کھائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ان جھوٹے معبودوں کی قسم نہیں کھاتا، میں ان کے قریب سے گزرتا ہوں تو ادھر توجہ بھی نہیں دیتا۔ اتنا سننا تھا کہ اس شخص نے آ کر میسرہ کو تنہائی میں لے جا کر کہا، یا میسرۃ ھذا نبی ھذہ الامہ والذی نفسی بیدہ انہ لہو تجدہ احبارنا منعوتا فی کتبہم، اے میسرہ یہ تو اس آخری امت کے آخری نبی ہیں،
اور اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، یہ وہی ذات ہیں جن کی تعریفیں ہماری کتابوں میں ہمارے بڑے بڑے علماء بھی بیان کرتے ہیں۔ یہ سارا منظر میسرہ نے دیکھا، اور پھر معاملہ یہ تھا کہ میسرہ جب یہ سارا کاروبار اور تجارت کا ختم ہو کر کے جب واپس جا رہے تھے، سخت دوپہر کی دھوپ ہیں، مگر میسرہ ہر بار یہی دیکھتا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر اقدس پر دو فرشتے ہیں جو اپنے پروں سے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ پورے راستے بھر یہ منظر دیکھا، یہاں تک کہ جب مکہ قریب آیا اور قافلہ مر الزہران کے مقام پر پہنچا تو میسرہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درخواست پیش کی کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ حضرت خدیجہ کے پاس مجھ سے پہلے پہنچ جائیں اور تجارت میں نفع کی خوشخبری سنائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی درخواست کو قبول فرمایا اور ایک سرخ رنگ کے اونٹ پر سوار ہو کر سرکار تیزی کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے تو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بالا خانے پر اپنی سہیلی نفیسہ کے ساتھ تشریف فرما تھیں۔ انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دوپہر کی دھوپ میں سرکار یوں تشریف لا رہے ہیں کہ فرشتے آپ کے سر پر اپنے پروں سے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ جب یہ سارا معاملہ میسرہ نے بھی آ کر کے بتایا کہ نستورہ راہب نے یوں قدموں کو چوم کر کے ان کی نبوت کا اعلان کیا ہے اور ان پر ایمان لایا ہے اور ان کے نبی ہونے کی اس نے گواہی دی ہے، اور بصرہ کے بازار میں لات و عزیٰ کے جھوٹے معبود ہونے کی انہوں نے گواہی دی، اس پر بھی مجھے ایک بندے نے آخری امت کے آخری نبی ہونے کی بشارت ان کے بارے میں سنائی ہیں۔ اور پھر اے خدیجہ، میں نے پورے راستے بھر دیکھا کہ فرشتے ان کے سروں پر سایہ کیے ہوئے ہیں، اور خود خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی دیکھا کہ فرشتے سرکار کے سر پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ یہ سارا منظر دیکھنے کی وجہ سے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نکاح کرنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ اسی کے ساتھ ساتھ سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعہ بھی ملتا ہے کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ، چونکہ روایتوں میں یہ بات ہے کہ خواتین قریش کی ایک عید ہوا کرتی تھی اور اس عید کے دن وہ بیت اللہ شریف میں جمع ہوتی تھی۔ ایک دن اس عید کے دن ساری خواتین قریش بیت اللہ شریف کے قریب جمع تھیں۔ اچانک ملک شام کا ایک یہودی یا عیسائی شخص آیا اور اس نے پکار کر کے ان ساری خواتین سے کہا، اے گروہ قریش کی خواتین، ان قریب تم میں ایک نبی ظاہر ہوں گے جنہیں احمد کہا جائے گا۔ تم میں سے جو عورت بھی ان کی زوجہ بننے کا شرف حاصل کر سکتی ہو وہ ضرور ایسا کریں۔ یہ سن کر کے ساری عورتوں نے اس یہودی یا عیسائی کو پتھر اور کنکر مارے، بہت برا بھلا کہا اور نہایت سخت کلامی کی، لیکن سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاموشی اختیار کی اور آپ نے اس بات سے منہ نہیں موڑا جس سے عورتوں نے منہ موڑ لیا تھا، بلکہ آپ نے اس یہودی اور اس عیسائی کی بات کو اپنے دل میں جگہ دی، اور جیسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میسرہ نے اپنے پورے سفر کی داستان سنائی اور نستورہ راہب کے حوالے سے آسمانی کتابوں کی بشارتیں ان کے حوالے سے سنائی، جب یہ سارا کچھ منظر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا تو پھر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں ورقہ بن نوفل سے جا کر پوچھا، یعنی یہ ساری بات لے کر کے ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں اور ورقہ بن نوفل سے حضور کے بارے میں یہ ساری بات سنائی۔ تو ورقہ بن نوفل اس وقت عیسائی عالم تھے اور آسمانی کتابوں کا ان کے پاس علم تھا۔ انہوں نے میسرہ کے حوالے سے اور نستورہ کے حوالے سے جو کہ انہوں نے حضور کے بارے میں بتایا، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی زبانی سنا، تو ورقہ بن نوفل نے اپنا جو انصاف پسند نظریہ تھا وہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ظاہر کرتے ہوئے کہا،
لئن کان ھذا حقا یا خدیجۃ ان محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لنبی ھذہ الامہ قد عرفت انہ کائن لہذہ الامۃ نبی ینتظر ھذا زمانہ۔ اے خدیجہ، اگر نستورہ کی باتیں، میسرہ کی باتیں اور جو کچھ تم نے دیکھا یہ ساری باتیں سچ ہیں تو پھر کیا ہے، ان محمدً صلی اللہ علیہ وسلم لنبی ھذہ الامہ، تو پھر بلا شبہ بالیقین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے نبی ہیں، اور میں پہچان گیا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے وہی نبی ہیں جن کا انتظار کیا جا رہا ہے، اور یہ آپ کا ہی زمانہ ہے۔ آپ دیکھیں، یہ ہیں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ سارے احوال دیکھیں اور جب یہ سارے معاملات دیکھیں تو اس کے بعد سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت نفیسہ کے ذریعہ پیغام نکاح دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پھر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوا۔ اس سلسلے میں چند خصوصیات سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نکاح میں سب سے پہلے جس خاتون کو بطور زوجہ آنے کا شرف ملا وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، اور سب سے پہلے آپ ہی کو ام المومنین ہونے کا خطاب دیا گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی حیات میں دوسرا نکاح نہیں فرمایا، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تقریباً 25 سال کا عرصہ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی رفاقت میں گزارا۔ 25 سال کا عرصہ کتنا بڑا ہوتا ہے۔ امہات المومنین میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں میں اتنا لمبا عرصہ کسی بھی خاتون کو سرکار کے ساتھ رہنے کا نہیں ملا ہے جتنا لمبا عرصہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو گزارنے کا شرف ملا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خصوصیت بھی حاصل ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی بھی اس پورے عرصے میں، یعنی اعلان نبوت سے پہلے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 15 سال سیدہ خدیجہ کے ساتھ گزار چکے ہیں، اور اعلان نبوت کے بعد کے 10 سال، اس 25 سال کے عرصے میں عسر اور یسر کا معاملہ، تنگی کا معاملہ اور فراخی کا معاملہ، مشکلات، مصائب، پریشانی اور تکلیفوں کا معاملہ، ان تمام معاملات کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 25 سال کے عرصے میں ایک لمحے کے لیے بھی آقا علیہ الصلاۃ والسلام کبھی بھی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ناراض نہیں ہوئے، جیسے دوسری ازواج مطہرات کے ساتھ کبھی کبھی ہوتا تھا، لیکن سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ناراض نہیں ہوئے ہیں۔ ایک خصوصیت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی یہ بھی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام اولاد سوائے حضرت ابراہیم کے آپ ہی کے بطن سے پیدا ہوئی ہیں۔ آپ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ قیامت تک کے تمام سادات کی آپ نانی جان ہیں، کیونکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے چلی ہیں، اور فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی شہزادی ہیں۔ آپ کی ایک عظیم خصوصیت یہ بھی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظہور نبوت کی سب سے پہلی خبر آپ ہی کو پہنچی ہیں، یعنی اس سلسلے میں اقوال مختلف ہیں کہ پہلے ابو بکر صدیق ایمان لائے، پہلے مولا علی ایمان لائیں، پہلے حضرت زید ایمان لائیں، یا پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائی۔
امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تطبیق دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، عورتوں میں سب سے پہلے خدیجۃ الکبریٰ ایمان لائیں، مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق ایمان لائیں، بچوں میں سب سے پہلے حضرت مولا علی ایمان لائیں، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید ایمان لائے۔ لیکن تاریخ نگار اور سیرت نگار لوگوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ان پہلے ایمان لانے والوں میں بھی سب سے پہلے نمبر پر جو ایمان لائی ہیں وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات ہیں۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد اسلام میں سب سے پہلے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے نماز پڑھی ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اقتداء میں پڑھی ہیں۔ امام اہل سنت امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اول بار جس وقت وحی اتری اور نبوت کریمہ ظاہر ہوئی اسی وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتعلیم جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم نماز پڑھی، اور اسی دن بتعلیم اقدس حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ نے پڑھی۔ دوسرے دن امیر المؤمنین علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی کہ ابھی سورہ مزمل نازل بھی نہ ہوئی تھی تو ایمان کے بعد پہلی شریعت نماز ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلے نماز پڑھنے کا شرف بھی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ملا ہے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ممتاز اوصاف میں سے ایک وصف یہ بھی ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتی رہیں اور بعثت سے پہلے اور بعد آپ کی باتوں کی تصدیق کرتی رہیں۔ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک خصوصی فضیلت جو ہیں جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلا کر اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں، وہ آپ کی فضیلت یہ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب وحی کے نزول سے پہلے غار حرا تشریف لے جاتے اور کئی دنوں تک وہاں عبادت میں مصروف رہتے تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اس زمانے میں کھانا پانی لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوتی۔ ایک مرتبہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کھانا پانی لے کر جب سرکار کی بارگاہ میں پہنچی غار حرا، تو بخاری شریف کی حدیث ہے، اتا جبرائیل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر آئے، فقال، اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، هذه خدیجۃ قد اتت معها اناء فیہ اداء او طعام او شراب، حضور یہ خدیجہ ہیں جو آپ کی خدمت میں کھانا پانی لے کر حاضر آئی ہیں، فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ فَقَرَ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِن رَبِّهَا وَمِنِّي، حضور جب خدیجہ آپ کے پاس پہنچ جائیں تو آپ انہیں اللہ کا بھی سلام کہیں اور میرا بھی سلام کہیں، وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِن قَصَبٍ لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ، اور آپ حضرت خدیجہ کو جنت میں خالص مروارید کے ایک محل کی بشارت دیں جس میں کسی قسم کا رنج و الم نہیں ہوگا۔ ازواج مطہرات ساری ہی شان والی ہیں، مگر جس خاتون کو یعنی ازواج مطہرات میں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس بیوی کو اللہ نے سلام کہا ہے وہ صرف خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہیں، اور صرف خدیجۃ الکبریٰ کی ذات ہیں جنہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس زمین پر رہتے ہوئے جنت کا پھل کھلایا ہے۔ اور یہی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جب ان کے ایک صاحبزادے کا انتقال ہو گیا اور انہیں کچھ غم ہوا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں جنت میں حوریں دودھ پلا رہی ہیں اور ان کی مدت رضاعت پوری کریں گی، اور پھر سرکار نے فرمایا، اے خدیجہ، اگر تم چاہو
تو میں تمہارے بچے کی آواز جنت سے تمہیں یہاں سنا دوں۔ مگر خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان اتنا کامل ہے کہ آپ نے کہا حضور آپ نے کہا تو میں اس پر ایمان لاتی ہوں۔ تو آپ دیکھیں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ رب العزت نے یہ عظمتیں اور یہ شانیں عطا فرمائی ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ یہاں اس بات کو آپ توجہ کے ساتھ سماعت کریں کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ کی وہ عظیم خاتون ہیں کہ جن کے تجارت اور جن کے کاروبار کی دور دور تک شہرت ہیں۔ جب شام کی طرف آپ کے تجارت کے قافلے نکلتے تو پورے مکے کے لوگوں کے اونٹ ایک طرف ہوتے اور آپ کے تنہا تجارت کے اونٹ ایک طرف ہوتے۔ اتنی بڑی تاجرہ خاتون، مگر جب اتنے بڑے سرمایے اور مال کے ساتھ سرکار سے نکاح کیا تو پھر اس مال کا کیا کیا؟ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور اے محبوب تمہیں حاجت مند پایا پھر غنی کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو غنی کس طرح سے کیا؟ تفسیر نصفی اور تفسیر قرطبی میں ہے فَأَغْنَاكَ بِمَالِ خدیجہ، اور آگے طبقات ابن سعد میں یہ بھی ہیں فَأَعْتَتْنِي مَالَهَا فَأَنفَقْتُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اللہ رب العزت نے خدیجہ کے مال کے ذریعہ آپ کو مالدار کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سیدہ خدیجہ نے اپنا پورا سرمایہ پیش کر دیا اور سرکار فرماتے ہیں میں نے خدیجہ کا سارا مال اللہ کے دین کے لیے خرچ کر دیا۔ تو یہ وہ خاتون ہیں جو سب سے پہلے نمبر پر ایمان بھی لائی ہیں اور سب سے پہلے نمبر پر جنہوں نے اتنا بڑا سرمایہ دین کی راہ میں خرچ بھی کیا ہے۔ اور یہی خاتون ہیں کہ جب سوشل بائیکاٹ ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو 3 سال تک شیب ابی طالب میں سیدہ خدیجہ حضور کے ساتھ رہیں، اور اسی کٹھن وادیوں میں اور کٹھن دن گزارنے کے بعد جب اس وادی سے نکلی، اس کے نکلنے کے بعد ہی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ تو یہ ہماری وہ عظیم ماں ہیں جن کا اسلام پر بڑا احسان ہے۔ مسلمانوں کے لیے ان کا گھر جائے امان اور دارالامان تھا، جن کی دولت نے دور دور تک اسلام کے پرچم لہرائے۔ 10 رمضان المبارک آپ کا یوم وصال کا دن ہے۔ جنت المعلیٰ میں آپ آرام فرما ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو خود اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا ہے، اور سرکار ان سے اتنی محبت کرتے کہ ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام